والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابه القديم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے دی ہوئی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فعل میں آج ہماری آپ کی 28 تراویح مکمل ہو گئی، 28 تراویح مکمل ہو گئی اور 27 روزہ آج کمپلیٹ ہو گئے. الحمدللہ. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے کہ روزے ہمارے آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں اور پوری تراویح ہم اور آپ کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ. ہماری آپ کی تفسیر کا جو درس چل رہا تھا وہ آیت نمبر 55 اور 56 کی تفسیر بیان ہو گئی تھی اور اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب ان کو لے کر کے کوہ طور پر گئے بڑے بڑے لوگوں کو اور کہا کہ یہ تم نے خطا کی ہے اس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرو، تو جب معذرت کے لیے وہاں بھیجا پہنچا لے کے گئے ساتھ میں تو انہوں نے کہا کہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت کرو، تو کہا نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو اور اس کے بعد پھر معذرت کریں گے. تو پھر ایک کڑکدار آواز بڑی خطرناک گونجی اور جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی ہے باری تعالیٰ میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو میری قوم مجھ سے کیا کہے گی، لہٰذا تو انہیں زندہ کر دے. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. میں نے وہ واقعہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے اشاروں پر اللہ رب العزت نے انہیں یہ معجزات عطا فرمائے کہ اگر وہ چاہیں تو مردے کو کہیں تو مردہ زندہ ہو جائے. اور اس امت پر تو اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے اور اس امت کے نبی سرور کائنات کے صدقے فعل میں کہ حضور مردہ تو مردہ اگر کسی پتھر کو بھی اشارہ کریں تو اللہ اس میں جان عطا فرماتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں بعض اپنے محبوب بندوں کو حضور کے خاص امتیوں کو بھی عطا فرمایا. جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم بسم اللہ تو مردہ زندہ ہو گیا. کئی ایسے بزرگوں کے باپ ایسے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کبھی کبھی لوگ مذاق کرنے کے لیے کسی زندہ کو لے کر کے آئے کفن پہنا کر کے اور ان سے کہا جی آپ نماز جنازہ پڑھا دو، تو انہوں نے فرمایا جی میں زندگی پڑھاؤں یا مردے کی ہوگا. عجیب بات ہے، جنازہ کفن ہے تو مردہ ہی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مردے کی پڑھا دیتے ہیں. وہ دعا فرمائی اور جب پڑھی نیت اور نماز ہوئی تو دیکھا تو مردہ ہے. وہ لوگ قدموں پہ گرے. انہوں نے کہا یہ واقعات ہیں. حضرت علاؤل نبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ واقعہ ہے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کا بھی یہ واقعہ ہے اور بہت سارے بزرگوں کے ایسے واقعات. جی آگے چلتے ہیں تو ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب اللہ پاک آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبہ بنا دیا اور تمہارے اوپر منّا و سلویٰ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یعنی انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. آپ سمجھیں، آپ سمجھاتے ہیں اس کو. یہ ہوا کہ جب
مصر فتح ہو گیا. تو مصر میں جب فرعون اور اس کی قوم جو ہے پیچھے جیسے آیت میں گزرا کہ وہ دریا میں ڈوب کے مر گئے، تو اس کے بعد یہ جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل، یہ واپس آ کر کے مصر میں آباد ہو گئے تھے. یعنی مصر میں انہوں نے اپنا مکان واپس پلٹائے تھے اور اس کو آباد کر دیا. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ آپ جو ہے ملک شام، یعنی ملک شام کی طرف اور فلسطین کی طرف آپ سفر کریں اور بیت المقدس کی طرف آپ جائیں. تو اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں پر بیت المقدس پر عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہا، عمالقہ ایک قوم تھی. جیسے قبطی فرعون کی ایک قوم تھی، قبطی قاف وا با یا قبطی قبیلہ ہوتا. تو ایسی ہی ایک قوم تھی عمالقہ. تو اس زمانے میں بڑی پاورفل قوم تھی، تو اس کا بیت المقدس پر کنٹرول تھا، ان کا قبضہ تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ان بنی اسرائیل کو ساتھ میں لو اور مصر چھوڑو اور بیت المقدس شام کی طرف اور فلسطین کی طرف سفر کرو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہے. اور وہاں جانے کے بعد میں آپ بیت المقدس کو عمالقہ قوم سے فتح کرو، آزاد کرو، اور پھر وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کا نظام قائم کرو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں نے اعلان کر دیا. اب یہ بات جو تھی بڑی ڈیفیکلٹ تھی ان کے لیے. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، کہ ہم سے ہمارا وطن ٹوٹے گا اور یہ ہوگا اور جناب والا ہم مصر چھوڑ کے کیسے جائیں گے. تو بڑا ان کے لیے ناگوار تھا. بہرحال ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا اور فرمایا چلو. تو یہ چل دیے. جب یہ چل دیے تو چلتے چلتے راستے میں بڑی شکایت حضرت موسیٰ سے پڑی. میں نے کہا جی اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آپ اتنی گرمی میں لیے ہم کو، دھوپ پڑ رہی ہے، پسینہ نکل گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گرمی سے جو ہے چہرے کالے ہو جائیں گے، آپ ایسی جگہ ہم کو لے آئیں مصر سے. بعض لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ہم بیابان جنگل میں آگے کیا کھائیں گے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کہاں سے پانی پئیں گے. تو یہ بہرحال چلتے رہتے ہیں. جب دن میں اجالا ہوتا تو چلتے، رات آتی تو رک جاتے ہیں. ایک جگہ مقام چلتے چلتے ایسا آیا کہ میلوں تک، بہت دور دور تک کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، بالکل ریگستان پہ. اب وہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا لو آپ ہمیں یہاں لے آئے، ہمارے گھر بار چھوڑوا کر کے یہاں ریگستانوں میں ہم پڑے ہیں، دھول اڑ رہی ہے ہمارے چہروں پہ پڑ رہی ہے، کوئی دور دور تک کنواں دکھائی نہیں دے رہا، دور دور تک کوئی درخت دکھائی نہیں دے رہا ہے. اتنی گرمی میں ہم کو لے کر آئے، دھوپ برداشت کر، بڑے نازک تھے تو دھوپ برداشت کر رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے، ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے ساتھ آسمان پر ایک سایہ بادل کا بادل آ گیا. اب وہ بادل یہ جہاں تک بھی پھیلے ہوئے تھے وہاں بادل تھا. دھوپ ہو رہی تھی لیکن ان کے اوپر سورج نہیں پڑ رہا، ٹھنڈک کا ماحول ہو گیا، سایہ بنا دیا. اور سایہ بنانے کے بعد یہی ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبہ بنا دیا، یعنی تمہارے اوپر بادل کو سائبہ بنا دیا. پھر انہوں نے کہا جی چلو دھوپ سے تو انتظام ہو گیا، مگر اب یہاں کھائیں گے کیا؟ کھانے کے لیے بھی تو انتظام ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ یہ لوگ تو بھوکے ہیں، وہ انہیں تو زیادہ بھوک لگتی ہے، ان کے لیے کچھ انتظام فرما. یہاں تو کوئی بھی انتظام نہیں. تو اللہ رب العزت نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے دسترخوان تھا اور دسترخوان منّا و سلویٰ سے سجا ہوا تھا. اور اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جاؤ کھاؤ، خوب مستی سے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی اسے کھاؤ. اب بعض نے اس میں منّا کیا ہے اور سلویٰ کیا ہے. منّا و سلویٰ، منّا سے مراد جو ہے یہاں پر بعض مفسرین نے یہ فرمایا یہ ترنجین کی طرح کوئی ایک مٹھائی ہوتی تھی، اس کا ایک نام تھا، میٹھی ہوتی تھی. تو یہ تقریباً ہر آدمی کے لیے اس کی خوراک تھی ایک ساتھ، یعنی 4 کلو. 4 کلو سے مراد یہ ہو گیا 4 kg. بڑے کھانے والے تھے وہ لوگ، کدو بہت تھے، پیٹ لمبے لمبے، مجھے لگ رہا 4 kg ایک ساتھ. ایک آدمی کے لیے اتنا مننا ہوتا تھا،
یہ ایک مٹھائی ہوتی تھی، وہ اپنے رومالوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے جو پگڑیاں باندھے ہوتے تھے اس میں لپیٹ کے باندھ لیتے تھے اور اپنے کھاتے پھرتے رہتے تھے، جہاں جاتے تھے اس میں نکالتے کھاتے تھے۔ یہ ایک طرح کا ہے سلوا، یہ ایک طرح کا جو ہے شکار۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک شکار تھا جو ہوا کے ذریعے آتا تھا، وہ اسے پکڑ لیتے تھے کتے۔ بعض کہتے ہیں جنت سے آتا تھا، ایک پرندہ ہے، لیکن یہ جو ہے باضابطہ روزے جیسے اپنے گریات وغیرہ نہیں ہوتا تندوری، ایسا اسپیشل تندوری بن کر کے ان کے لیے آتا تھا، صحیح سجا کر کے۔ یہ بٹیر، آپ جانتے بٹیر ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا بٹیر، وہ بٹیر ہی کو سلوا اس کی طرح یہ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ جنت کا کھانا ہے، مچھلی بھی جنت کا کھانا ہے، بٹیر بھی جنت کا کھانا ہے، بڑے اسپیشل کھانے ہیں، مگر جنت تک تو بندہ پہنچے۔ اور اگر بیچ میں ہی معاملہ صحیح ہو گیا، بڑے چیک پوسٹ ہیں وہاں پر، بڑی چیکنگ ہوگی، پورا چیک وائی کر کے صاف ستھرا بالکل کلین کرنے کے بعد بھیجا جائے گا۔ اور چھوٹا موٹا اگر آدمی، جیسے گاڑی نہیں ہوتی ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو میکینک کے پاس لے جاتے ہیں، تو ایسی صحیح ہونے کی ہوتی ہے وہ ایسی صحیح کر دیتا ہے، اگر ہتھوڑی مارنے کی تو وہ مار دیتا ہے، ڈینڈنگ بینڈنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کام ہوگا اگر جیسا بندہ ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ویسی اگر واش کرنے کا ہوگا تو کر دیا جائے گا، اور تھوڑی موٹی ٹھکائی ہوگی تو وہ بھی کر دی جائے گی، اور زیادہ ہی اگر کام ہوگا گاڑی کے اندر تو وہ زیادہ ٹھکائی ہوگی، کھول کے باندھا جائے گا، پھر بہرحال اس کو کلین کر کے صحیح کر کے روڈ پہ چلایا جاتا ہے گاڑی کو، ایسے ہی صاف ستھرا کر کے اسے بھی پھر جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ رب العزت یہ تمام مرحلات اپنے حبیب کے صدقے میں آسان فرما دے، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے جنہیں اللہ رب العزت بے حساب جنت عطا فرمائے گا، بنا حساب، بغیر حساب بھی ہے نا۔ حضور نے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ایسے بھی امتی ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں، ان سے کہا جائے جاؤ ڈائریکٹ میں تمہیں اپنی جنت عطا کروں بنا کسی حساب۔ تو یہ جو منا ہے یہ ایک طرح کی مٹھائی ہوتی تھی۔ سلوا جو ہے چونکہ خالی میٹھا میٹھا کھائے گا تب بھی آدمی بھر جائے گا، اور بالکل نمکین کھائے گا تب بھی آدمی بھر جائے گا، چٹکارے والا۔ تو اس لیے دونوں مکس ہونا چاہیے، میٹھا بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جنت میں بھی کھانا کچھ میٹھا بھی ملے گا اور کچھ نمکین بھی ملے گا۔ تو ان کے لیے منا و سلوا اتارا جاتا ہے، کھاتے ہیں۔ اب ان کے لیے حکم یہ ہوا کہ آپ جو ہے ہفتے کے دن یہ کھانا اکٹھا نہیں کریں، ہفتے کے دن نہیں آتا، جمعے سے لے کر کے جمعے تک آتا تھا، بیچ میں ہفتے کا دن کٹ جاتا تھا۔ تو اتوار کے دن سے شروع ہوتا تھا، جمعے کے دن اینڈ ہو جاتا تھا، ہفتے کے دن۔ تو ان سے فرمایا گا جمعے کے دن دگنا آتا تھا، تو ان سے کہا گیا اتنا اکٹھا کرنا جتنا آپ ہفتے کے دن استعمال کر لیں۔ اب یہ چونکہ بڑے کھوے تھے تو یہ اتنا اکٹھا کر لیتے کہ اسے رکھ لیتے، جمع کرتے، حتیٰ کہ وہ خراب ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے جب زیادہ کھانا آپ جمع کر لیں گے، ایک دن 2 دن 4 دن سڑ جائے گا، خراب ہو، تو وہ خراب ہو جاتا۔ اب جب وہ خراب ہو جاتا تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرمایا تھا لیکن تم نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اسی قوم کی وجہ سے ہے کہ اچھا خاصا منا و سلوا آتا، ہم اور آپ کو بھی نہ کھیت میں جانا پڑتا، نہ محنت کرنی پڑتی، آرام سے بھنا گریات بھی ملتا اور منا بھی ملتا اور سلوا بھی ملتا۔ مگر یہ بڑے نالائق تھے، انہوں نے وہ پہلے ہی بند کروا دیا۔ انہوں نے کہا آپ کھاؤ، کھاؤ اور خود کرو، سب بند کروا دیا۔ تو وہ جب خراب ہو گیا تو اللہ نے بند کر دیا۔ آگے اگلے رکوع میں آئے گا انہوں نے اس کے بدلے میں کیا مانگا کہ ہمیں اونیون چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، یہ کیا روزانہ منا و سلوا اتر کے آ جاتا۔ میں کہا ہمیں ٹیسٹ الگ الگ چاہیے زمین سے۔ وہ اگلے آئے گا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ یعنی جب دروازے میں، اس سے مراد بیت المقدس، جب بیت المقدس کے دروازے میں آپ داخل ہو تو سجدہ کرتے ہو، کیا کرو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، داخل ہو اور کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطائیں بخش دے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ تو نہیں پڑھا،
جو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے، بلکہ یہ اتنے بدتمیز تھے، ان سے کہا گیا سجدہ. اب سجدہ آدمی سر رکھے گا ایسے داخل ہوگا نا، تو یہ سجدے کے بل داخل نہیں ہوئے، بلکہ الٹے ایسے داخل ہوئے پیٹ کے اس کے اندر. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. عذاب نازل ہو گیا ان کے اوپر، تو وہ پیچھے الٹے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے سر آگے کرتے ہوئے الٹے انہوں نے پاؤں رکھنا شروع کر دی، سرنگ کے بل جو ہے داخل ہوئے اس کے اندر. اور ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پر کلمہ استغفار کرنا اس میں، تو ان پر جانتے ہو کیا عذاب مسلط کیا تھا؟ ان پر طاعون کی بیماری کو مسلط کر دیا. یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے، ایسا ہی وائرس تھا طاعون، وہ طاعون کا وائرس ان کے اوپر مسلط کر دیا. وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے، گھومتے پھرتے مر جاتے. تقریباً 1 یا 2 دن میں، چند دنوں کے اندر 70,000 مفسرین نے لکھا 70,000 لوگ مر گئے اس وائرس کی وجہ سے. تو یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہاں کیا ہو تو کیسے اس کی احتیاط کرنا چاہیے، حضور نے کیا پریکاشن دیے ہیں اور کیا اس کی طرف اشارہ فرمائے. یہ ہمارا یہاں پر رکوع پورا ہو گیا، اب اس کے آگے اگلا رکوع کا آغاز ہے. کعبے کے